بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی لمحہ گلاب ہو قسط نمبر 27 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے نگہت عبداللہ نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ جب اسے ہوش آیا تو نظروں کے عین سامنے امی کا چہرہ آ گیا تو وہ یہی سمجھی کہ ابھی وہ انہی کے گھر میں ہے، یعنی جب شہریار اسے وہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کے بعد کی کوئی بات فوری طور پر اس کے ذہن میں نہیں آئی تھی، بلکہ وہاں جو شہریار کے فون کا انتظار کر رہی تھی تو اسی خیال سے پوچھنے لگی، امی شہری کا فون آیا؟ امی جو بہت ضبط کر رہی تھیں، ان کے آنسو اس روانی سے چھلکے کہ وہ خود پریشان ہو گئیں۔ کیا ہوا امی؟ وہ جس طرح جھٹکے سے اٹھی تھی ایسے ہی اس کے ذہن کو جھٹکا لگا اور اگلے ہی پل وہ امی کے سینے میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یہ وہ گھر تھا جہاں فائقہ نے اپنی زندگی کے 22 سال گزارے تھے۔ بچپن، لڑکپن اور جوانی کے خوبصورت ماہ و سال وہ اپنے اندر اس کا ہر نقش چھپائے ہوئے تھی۔ وہ در دیوار اس کو ازبر تھے، اس کی معصوم شوخیاں، بے ضرر شرارتیں، روٹھے ہوئوں کو منانے کے جتن، رنجشوں سے خائف اس کی جانثاریاں، محبتیں، اور جب وہ دل میں نئی امنگوں، آرزوؤں اور محبتوں کا جہاں بسائے شہریار کے سنگ رخصت ہوئی تھی، تب یہ گھر سونا ہوا تھا۔ نہ در و دیوار، یہ اداسی اتری تھی جیسے آج اس کے اجڑنے پر تھی، گو کہ وہ یہاں نہیں تھی۔ نہ در و دیوار نے اس کی اجڑی صورت دیکھی تھی، پھر بھی یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی محبتوں کا جنازہ یہیں سے اٹھا ہو۔ صبح محشر کا سماں تھا اور اب دشت کی سی ویرانی تھی۔ کہیں کوئی آواز نہیں، کوئی آہٹ نہیں، جیسے صدیوں سے یہ گھر کھنڈر ہو۔ ابو اپنے کمرے میں بے حس و حرکت پڑے تھے، ذہن میں کوئی سوچ نہیں تھی، نہ کوئی سوال تھا کہ کیسے ہوا، کیا ہوا اور آئندہ کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ البتہ نظروں کے سامنے ایک فلم سی چل رہی تھی۔ عثمان اپنے کمرے میں تکیوں میں منہ چھپائے پڑا تھا۔ رابعہ جس نے کہا تھا کہ میرے ساتھ جو ہوا سو ہوا، اگر فائقہ کے ساتھ کچھ غلط ہوا تو میں زمین آسمان ایک کر دوں گی، وہ اس خدائی فیصلے پر حیران اور پریشان بس یہی سوچی جا رہی تھی کہ یہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ اس کا ذہن اس سہانے کو قبول کر بھی رہا تھا اور نہیں بھی، اور اس کے قریب لیٹی ہوئی سونی دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، اللہ میاں شہریار بھائی کو کیوں لے لیا؟ وہ تو اتنے اچھے تھے، آپ ہی سے بہت محبت کرتے تھے، ان کے بغیر آپ ہی کیسے رہیں گی؟ پھر ایک دم رابعہ کے بازو پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگی، باجی کیا سچ میں شہریار بھائی چلے گئے؟ رابعہ کے سینے سے آپ ہی آپ ایک گہری سانس خارج ہو گئی۔ پھر سونی کو دیکھ کر یوں نفی میں سر ہلانے لگی جیسے اسے بھی یقین نہیں آ رہا ہو۔ پرسوں رات وہ یہیں تھے نا؟ کھانے کے بعد جب میں نے انہیں چائے دی تو پوچھنے لگے، اس بار لندن سے تمہارے لیے کیا لاؤں؟ سونی کی بات پر رابعہ کو بھی یاد آیا، کہنے لگی، میں نے تو خود پوچھا تھا کہ میرے لیے کیا لائیں گے۔ اس پر پتہ ہے انہوں نے کیا کہا تھا؟ کیا؟ کہ دعا کرو میں خود آ جاؤں، اور اس وقت میں نے مذاق میں بات اڑائی تھی، لیکن اب یوں لگ رہا ہے جیسے انہیں پتہ تھا کہ وہ نہیں آئیں گے۔ سب کہتے ہیں جانے والوں کو پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر معلوم نہیں بھی ہوتا تب بھی ان کے منہ سے ایسی باتیں نکلنے لگتی ہیں جو ہم بعد میں یاد کرتے ہیں۔ رابعہ نے کہہ کے گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ 2 بج گئے، سو جاؤ ورنہ صبح آنکھ نہیں کھلے گی، مجھے نیند نہیں آ رہی، آپ بھی نہیں سوئیے گا، سونی نے کہا تو وہ اس کی شکل دیکھ کر پوچھنے لگی، تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ ہاں، امی کب آئیں گی؟ سونی نے اعتراف کے ساتھ پوچھا۔ امی میرا خیال ہے فائقہ کی ساس کے آنے تک وہیں رہیں گی، رابعہ نے سوچتے ہوئے کہا، پھر آپ ہی کو ساتھ لے کر آئیں گی؟ پتہ نہیں، ابھی تو اس کی ساس جو کہیں گی۔ رابعہ کو ان سوالوں سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی، لیکن ٹوکا یوں نہیں کہ وہ پہلے ہی سہمی ہوئی تھی۔ بیچاری مجھے اب ان پر بہت ترس آ رہا ہے۔ ہاں، ایک ہی بیٹا تھا اور اتنی دور اکیلی، پتہ نہیں کیا حال ہوگا ان کا۔ رابعہ کو اس وقت بیگم افندی سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شہریار بھائی کو یہاں لے کر آئیں گی، لانا تو چاہیے، آگے ان کی مرضی، رابعہ نے کہہ کر سونی کو ٹوکا۔ بس مت کرو ایسی باتیں، جاؤ میں لائٹ آف کر رہی ہوں۔ نہیں باجی، لائٹ آف نہیں کریں، سونی نے فوراً منع کیا تو اس کی طرف کروٹ لے کر بولی، چلو سو جاؤ۔ یہ وہ گھر تھا جس کا راستہ فائقہ کو یوں ازبر تھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے یہاں آ سکتی تھی، کیونکہ یہاں کے مکینوں سے اس کا ہمیشہ سے گہری
وابستگی تھی، خصوصاً عزام سے، جنہوں نے اس وقت جب وہ اس کے سامنے چھوٹی سی بچی ہوا کرتی تھی اس کی محبتوں کا جواب محبت اور شفقت سے دیا تھا۔ پھر جب وہ لڑکن سے نکلی تو قصداً نظر انداز کرنے لگے تھے، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آئی، دستک دیے چلی آتی تھی اور شاید کسی لمحے اپنا آپ منوا کر گئی تھی کہ وہ اکثر بلا ارادہ اسے سوچنے لگے تھے، اور آخر میں سر جھٹک کر مسکراتے، پگلی ہے۔ اور وہ پگلی جب اپنی زندگی کے نئے سفر پر روانہ ہو رہی تھی، انہوں نے بہت خلوص سے اسے رخصت کرتے ہوئے ڈھیروں دعائیں اس کے نام کی تھیں، جن میں سر فہرست اس کی ابدی خوشیوں کی دعا تھی، اور ابھی ابد دور تھا، بلکہ ابھی تو سفر کی ابتدا تھی، اور ابتدا ہی میں خوشیاں اس سے روٹ گئی تھیں، اور جب سے اس کے پاس سے ہو کر آئے تھے بہت بے چین تھے، سیاہ چادر میں لپٹی گھٹنوں پر تھوڑی رکھے جانے وہ اس آنے پر حیران تھی، یا اس کے بعد اپنے زندہ ہونے پر اس کی آنکھوں میں کوئی رنگ نہیں تھا، نہ چہرے پر کوئی کیفیت ظاہر ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے سارے احساسات مردہ ہو گئے ہوں۔ جب بھی اپنے پاس آنے والوں کو بس ایک نظر دیکھ کر رہ جاتی، اس کے حصے میں بھی وہی خالی نظر آئی تھی، گو کہ اس کے بعد وہ کتنی دیر اس کے پاس بیٹھے رہے تھے، لیکن وہ دوبارہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی، اور وہ بہت چاہنے اور کوشش کے باوجود اسے تعزیت تسلی کے دو بول نہیں کہہ سکے، اور یوں ہی اٹھ کر چلے آئے تھے، لیکن ان کا سارا دھیان وہیں رہ گیا تھا۔ جب ہی فجر کے بعد پھر اس کے پاس جانے کا سوچتے ہوئے کمرے سے نکل کر آئے تو آگے مامی جی جیسے انتظار میں کھڑی تھیں، اٹھ گئے۔ جی اب نہیں انہیں کیا بتاتے کہ وہ تو رات بھر سوئے ہی نہیں تھے۔ چائے بناؤں؟ مامی جی نے پوچھا تو نفی میں سر ہلا کر بولے، آپ اصل بات کہیں، وہ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مامی جی جانے کیا پوچھتے پوچھتے رو پڑیں۔ اماں، انہوں نے مامی جی کو کندھوں سے تھام کر وہیں تخت پر بٹھا دیا، روئیں نہیں، ارے یہ دن بھی دیکھنا تھا، ہمارے ہاتھوں کی کھیلی بچی، ابھی تو اس کے ہنسنے کھیلنے کے دن تھے، کیسے اجڑ گئی؟ مامی جی روتے ہوئے بولیں، اللہ کی مرضی۔ اس کی نظریں نیم کے پیڑ سے ہوتی ہوئی آسمانوں پر جا اٹکی تھیں۔ ہاں بس یہی کہہ کر ہم خود کو بہلاتے رہیں گے، ایسے نہیں کہتے اماں، اس کے ہر کام میں مصالحت ہوتی ہے، انہوں نے نرمی سے ٹوک کر کہا۔ اس میں کیا مصلحت ہے؟ بتاؤ، وقت بتائے گا، ابھی تو آپ یہ بتائیں کیا پوچھ رہی تھیں؟ انہوں نے سہولت سے اصل بات کی طرف لانے کی صحیح کی تو مامی جی آہ بھر کر بولیں، کیا پوچھ رہی تھی؟ یہی کہ شہریار کی تدفین کہاں ہوگی؟ لندن، انہوں نے مختصر جواب دے کر سر جھکا لیا۔ کیسے معلوم؟ کل وہیں سنا تھا، ان کے شاید خاندانی وکیل تھے، وہی بتا رہے تھے کہ شہریار نے یہی وصیت کی تھی۔ انہوں نے بتایا تو مامی جی پھر رو پڑیں، ہائے بیچاری کو آخری دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا، جہاں کی مٹی ہوتی ہے انسان وہیں جاتا ہے۔ انہوں نے گہری سانس کھینچی، پھر یوں جیسے کسی بات کو ان کی عقل تسلیم نہ کر رہی ہو، نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے آپ سے بولے تھے، بہت ظالم ہے فائقہ، بہت ظالم۔ ہیں کیا کہہ رہے ہو؟ مامی جی ان کی خود کلامی سن کر حیرت سے بولیں، وہ بیچاری مظلوم بچی، اسے تم ظالم کہہ رہے ہو؟ وہ چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے، میں جا رہا ہوں۔ کہاں؟ فائقہ کے پاس، وہیں سے آفس چلا جاؤں گا۔ انہوں نے بتایا تو مامی جی فوراً بولیں، ناشتہ کر لو پھر میں بھی چلوں گی، آپ بعد میں اسما کے ساتھ چلی جائیے گا، تو تم ناشتہ نہ تو کر لو، دل نہیں چاہ رہا، وہ کہہ کر رکے نہیں، وہیں سے باہر نکل گئے تھے۔ یہ آفندی ہاؤس ہے جہاں برسوں سے بیگم آفندی کی حکمرانی ہے، جبکہ فائقہ کو یہاں آئے ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا، صرف چند ماہ جو بیگم آفندی کے طویل برسوں پر حاوی ہو گئے تھے، کیونکہ یہاں کی ہر شے بیگم آفندی سے زیادہ اس کے دکھ پر ماتم کناں تھی، حتیٰ کہ اس کی کھڑکی سے جھانکتا چاند بھی سوگوار تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اس پر نظر جمائے بیٹھی تھی، جو دھیرے دھیرے سفر کرتا اب اس کی نظروں سے اوجھل ہو رہا تھا، اور اس کے بعد صبح کا تارا تھا ہمیشہ کی طرح بہت روشن، جسے اس کی مانگ میں سجانے کی آرزو لیے شہریار آفندی اس سے بھی آگے نکل گیا تھا۔ سنو، وہ دل ہی دل میں اسے مخاطب کرنے لگی، تم نے شہری کو جاتے دیکھا ہے؟ ایک پل تمہارے پاس رکا تو ہوگا، تم اس کے ہم نوا تھے، اولین صبح میں نے دیکھا تھا، وہ اپنی اولین شب کا احوال تمہیں سنا رہا تھا، تو ضرور آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہوئے آخری شب کی داستان تم سے کہی ہوگی۔ مجھے بتاؤ وہ کیوں چلا گیا؟ وہ تو میری رفاقتوں میں برس ہا برس جینے کی آرزو رکھتا تھا، پھر اچانک کیا ہوا؟ کس بات نے اس کے اندر سے زندگی کی امید چھین لی کہ میری محبتیں بھی اسے زندہ رکھنے میں ناکام ہو گئیں؟ آسمان کی سیاہی چھٹ رہی تھی اور دھیرے دھیرے پھیلتے اجالے میں صبح کا تارا اپنی شناخت کھو رہا تھا۔ وہ اسے پکارتے پکارتے رو پڑی، اور اس خیال سے کہ امی کی نیند خراب نہ ہو
بہت احتیاط سے اٹھ کر کمرے سے نکل آئی۔ لاؤنج میں ٹیوب لائٹ روشن تھی، اس نے آف کی تو ہر شے دھندلا گئی، البتہ گلاس وال پر اجالا اپنی آمد کا اعلان کر رہا تھا۔ وہ صوفے کے کونے میں دھنس کر بیٹھ گئی اور متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن اسے خود معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا ڈھونڈ رہی ہے۔ چونک چونک کر آنکھیں بھٹک رہی تھی، تبھی گیٹ کھلنے کی آواز نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ اتنی صبح پتہ نہیں کون آیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دھند تھی یا گلاس وال کو شبنم کے قطروں نے دھندلا دیا تھا جو وہ پہچان نہیں سکی۔ بس سفید کپڑے نظر آ رہے تھے۔ پھر دروازہ کھول کر عزام سامنے آ گئے تو وہ بے اختیار یوں کھڑی ہوئی جیسے بھاگ کر ان کے سینے میں جا چھپے گی، لیکن اس کے قدم اٹھ کے نہیں دیے تو دوبارہ وہیں ڈہ گئی۔ اس اچانک حادثے نے فائقہ کے احساسات تو منجمد کیے ہی تھے، عزام کا ذہن بھی ہر احساس سے آہی ہو چکا تھا۔ انہیں یہ بھی خیال نہیں آیا کہ فائقہ عدت میں ہے اور اسے ان سے پردہ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ عزام نے قریب آ کر سلام کیا، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، خیریت سے ہو؟ وہ جواب دینے سے قاصر رہی کیونکہ حلق میں گولا سا اٹک گیا تھا۔ عزام اس صوفے کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گئے اور قدرے توقف سے پوچھنے لگے، پھوپھو کہاں ہیں؟ وہ بھی خاموش رہی تو عزام گردن موڑ کر براہ راست اسے دیکھنے لگے۔ سرخ بوجھل آنکھیں صرف شدت گریہ ہی نہیں، رت جگہ کا بھی پتہ دے رہی تھیں، اور کانپتے ہونٹ جانے کیا کچھ کہنے کو بےتاب تھے یا کچھ چھپانے کی سعی میں مصروف۔ انہوں نے قیاس نہیں کیا اور اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ بول پڑی، امی سو رہی ہیں، رات بہت دیر تک میرے ساتھ جاگتی رہی تھیں، اس لیے میں نے انہیں نہیں اٹھایا۔ تم کیوں اٹھ گئیں؟ انہوں نے بے اختیار ٹوکا، پھر جواب کا انتظار بھی کیے بغیر پوچھنے لگے، طبیعت ٹھیک ہے پھپھو کی؟ بس وہ یہی کہہ سکی۔ ثانیہ بھی تو اچانک ہوا ہے۔ سنبھلتے سنبھلتے ہی وہ ایک دم خاموش ہو گئے، پھر دوبارہ اسی جگہ بیٹھ کر بولے تھے، تمہارے لیے تو اچانک نہیں تھا جی؟ وہ چونک کر دیکھنے لگی تو یقین سے پوچھنے لگے، شہریار کو کینسر کب سے تھا؟ آخری سٹیج پر اچانک ظاہر ہوا یا؟ وہ حیرت کی وسعتوں میں پرواز کر گئی تھی کہ انہیں کیسے معلوم ہوا، اور وہ جواب چاہتے تھے، بتاؤ۔ وہ خاموش رہی۔ فائقہ، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ ہلایا تو نظر چرا کر بولی، مجھے نہیں معلوم۔ کب معلوم ہوا تمہیں؟ پتہ نہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس نے گھبرا کر چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا تو خاموش ہو گئے، پھر قدرے توقف سے خود ہی کہنے لگے، مجھے اس وقت یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ جب سے سنا شہریار کو بلڈ کینسر تھا تب سے الجھ رہا ہوں۔ آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر پوچھا، لیکن ان کی طرف دیکھا نہیں تھا۔ خاص طور سے کسی نے نہیں۔ اس روز دو آدمی باتیں کر رہے تھے، ایک غالباً شہریار کا دوست تھا اور دوسرا ان کا لیگل ایڈوائزر۔ میں وہیں ان کے پیچھے موجود تھا اور ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ یہ ابھی کی نہیں بلکہ برسوں پرانی بات ہے، اس لیے میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں کب معلوم ہوا؟ وہ بات کے اختتام پر اسے دیکھنے لگے تھے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو سن لیں، میں نے سب جاننے کے بعد اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے یہ نہیں سوچا کہ زندگی کی طویل شاہراہ پر وہ کتنے قدم میرے ساتھ چلے گا۔ میرے لیے چند قدم ہی زندگی تھے اور مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی ملال نہیں۔ میں نے اس تھوڑے سے وقت میں اپنی پوری زندگی سمو دی ہے۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی، گو کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ چلا گیا، لیکن میرے لیے سب سے بڑی حقیقت وہی تھا۔ اس کے بعد سب فریب ہے، اور میں فریب کے بجائے اس حقیقت میں زندہ رہوں گی جو وہ محبت کی صورت میں میری نس نس میں اتار گیا ہے۔ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، عام سی تو میں ہوں۔ جانے کیسے اس کے نظروں میں سما گئی، شاید میرے نصیب میں اس طرح زمین سے آسمان ہونا لکھا تھا۔ وہ نہ صرف خاموش ہوئی بلکہ آنکھیں بھی بند کر لیں تو اس کی پلکوں پر ستارے چمکنے لگے۔ عزام جو ایک ٹک اسے دیکھے جا رہے تھے، اس کی اس الوہی روپ سے نظریں چرا کر گلاس وال کو دیکھنے لگے جہاں سورج کی کرنیں دستک دے رہی تھیں۔ انہوں نے چاہا کہ اسے روشنی کی نوید دیں، لیکن ان کی ہمت نہیں ہوئی اسے پکارنے کی کہ کہیں بند پلکوں کے اندر سجی شاہراہ پر اس کے قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ کتنی دیر بعد اس نے پلکوں کے در کھولنے کے ساتھ ہی نے پکارا تھا، عزام بھائی ہوں۔ وہ فوراً متوجہ ہوئے۔ شہریار کے بارے میں صرف میں جانتی تھی یا پھر اب آپ اور کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے؟ اس نے کہا تو عزام دکھ سے بولے، تم نے اچھا نہیں کیا۔ محبت میں اچھا برا کب سمجھ میں آتا ہے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، تمہیں کم از کم مجھے ضرور بتانا چاہیے تھا۔ انہیں واقعی اس کے نہ بتانے پر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ آپ کیا کرتے؟ وہ بلا ارادہ کہہ گئی، دعا کرتے کہ آسمان ہلا دیتے۔ وہ بے اختیار کہہ کر ایک لہجے کو خاموش ہوئے، پھر کہنے لگے، تم نے ہمیشہ اپنی ہر بات مجھ سے کہی، پھر یہ کیوں چھپایا؟
کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں رہا تھا؟ پاگل لڑکی، کہہ کر تو دیکھتی، اپنی زندگی دے کر اس کی زندگی مانگ لاتا۔ اس تمام عرصے میں یہی دعا مانگتی رہی، لیکن وہ مایوسی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ تمہیں مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں، اور پھر یہی تمہارا نصیب تھا جس پر تمہیں صبر کرنا ہے۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کروں گا، پھر بھی جب کبھی کہیں بھی میری ضرورت محسوس کرو، بلا جھجک پکار لینا۔ وہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے، پھر پوچھنے لگے، شہریار کی والدہ کب آئیں گی؟ پتہ نہیں، رات ان کا فون آیا تھا، بتا رہی تھی ابھی ان کا واپسی کا ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا۔ اس نے بتایا تو جانے کیا جاننا چاہتے تھے، اور یہ کیا کہا؟ بس یہی، ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، انہوں نے کہہ کر گھڑی پر نظر ڈالی۔ رکیں، میں امی کو اٹھاتی ہوں، اور چائے۔ وہ اٹھنے لگی لیکن انہوں نے روک دیا، نہیں چائے وغیرہ کچھ نہیں، اور ابھی پھپھو کو مت اٹھاؤ، بلکہ تم بھی سو جاؤ، کب سے جاگ رہی ہو؟ مجھے نیند نہیں آتی، وہ بے بسی سے بولی، حالانکہ میں سونا چاہتی ہوں، بہت لمبی نیند۔ کوشش کرو، انہوں نے قصداً اس کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، اس نے ہمیشہ کی طرح کہا، اور وہ دکھ سے بولے، اب کیا دعا کروں؟ وہ خاموش رہی تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ اس کے ساتھ ہی پلٹ کر چلے گئے تو اس نے گیٹ تک انہیں جاتے ہوئے دیکھا، پھر وہیں صوفے پر لیٹ گئی۔ عجیب بات تھی کہ آج چوتھے دن بھی اس کا ذہن بالکل خالی تھا۔ رات بھی اس نے زبردستی سوچنے کی کوشش کی تھی کہ بیگم آفندی اب اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گی، اور ابھی بھی لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ مزید اس سے ہٹ کر بھی کوئی بات سوچ نہیں پا رہی تھی، بس وہ سامنے آ جاتا تو اسے دیکھ لیتی، سن لیتی، اس کے بعد یوں جیسے کوئی تھا ہی نہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے عزام اس کے سامنے تھے، لیکن جیسے ہی منظر سے ہٹے ذہن سے بھی محو ہو گئے تھے، جس کا مطلب تھا اس عظیم صحنے نے اس کے سارے احساسات متاثر کیے تھے، منجمد ہو گئے تھے۔ بھوک پیاس کا احساس بھی نہیں تھا۔ رات امی کے بہت مجبور کرنے پر اس نے چند نوالے بمشکل حلق سے اتارے تھے۔ اس کے بعد حالانکہ سوئی بھی نہیں تھی، پھر بھی بھوک کا احساس نہیں تھا، البتہ کمزوری بہت محسوس ہو رہی تھی۔ امی اٹھ کر آئیں تو اسے نڈھال حالت میں لیٹے دیکھ کر مزید پریشان ہو گئیں۔ یہاں کیوں آ گئیں؟ بس یوں ہی، اس نے کہا، پھر ایک دم یاد آنے پر بولی، وہ عزام بھائی آئے تھے، چلا گیا؟ جی، دفتر جانا ہوگا۔ خیر تم نے کچھ کھایا بھی کہ نہیں؟ امی نے پوچھا، اور اس کے خاموش رہنے پر بڑبڑاتی ہوئی کچن میں چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد امی ناشتہ لے کر آئیں تو وہ امی کی ناراضگی کے خیال سے خود ہی اٹھ بیٹھی، ایسی حالت میں تو خوراک ڈبل ہو جاتی ہے، اور تم کچھ نہیں کھاتی؟ امی اسے سرزنش کرنے کے ساتھ اپنے ہاتھ سے کھلانے لگیں۔ وہ کچھ بولی نہ، انہیں کھلانے سے روکا، البتہ آخر میں دودھ کا گلاس ان کے ہاتھ سے لے کر خود ہی گھوٹ گھوٹ پینے لگی تو پیٹ بھر جانے سے آنکھوں میں نیند اترنے لگی تھی۔ لیکن اس وقت سلمان کے ساتھ راحیلہ آ گئی، اور پھر ابھی سلام دعا کا مرحلہ طے ہوا تھا کہ سونی اور رابعہ اور عثمان آ گئے، جس سے سناٹا تو ٹوٹا ہی، اس کا دھیان بھی بٹ گیا۔ اچھا ہوا تم لوگ آ گئے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، اتنا بڑا گھر کیسا ویران پڑا ہے، امی نے کہا تو راحیلہ پوچھنے لگی، اس کی ساس کب آئیں گی؟ پتہ نہیں، رات فون تو آیا تھا، آنے کا کچھ طے نہیں ہے، مجھ سے کہہ رہی تھی جب تک میں نہ ہوں اس کے پاس رہنا، امی نے بتایا۔ ظاہر ہے اسے اکیلا تو نہیں چھوڑا جا سکتا، راحیلہ نے کہا تو رابعہ سے دیکھ کر بولی، میرا تو خیال ہے امی اسے لے کر گھر چلیں۔ نہیں نہیں، ایسی غلطی نہیں کرنا، راحیلہ فوراً ٹوک کر کہنے لگی، اس کی ساس بہت چالاک عورت ہے، اگر یہ یہاں سے چلی گئی تو اسے کچھ بھی نہیں دے گی، جبکہ اس کا میاں اکیلا وارث تھا۔ سنو، اپنا حق مت چھوڑنا، آگے تمہاری بھی اولاد ہونے والی ہے، اس کے کام آئے گا۔ اس نے التجائیہ نظروں سے رابعہ کو دیکھا کہ خدا کے لیے اسے خاموش کراؤ، اور رابعہ نے سمجھ کر راحیلہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو، میں اس کے بھلے کو کہہ رہی ہوں، اتنا برا بھلا یہ خود اپنا برا بھلا یہ خود سوچ سکتی ہے، اور اس کے یہاں یا وہاں رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو اس کا حق ہے اسے ملے گا، مجھے اور تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رابعہ قدرے سختی سے اسے ٹوک کر پھر امی سے بولی، چلیں امی، گھر چلیں فائقہ کو لے کر، اس کی ساتھ سے پوچھے بغیر تو میں اسے نہیں لے جا سکتی۔ امی نے معذوری ظاہر کی تو رابعہ ناگواری سے بولی، کیوں، ان کا اب کیا اختیار؟ جس کے ساتھ اصل ناتا تھا وہی نہیں رہا تو اس کے باقی رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں، کیوں فائقہ؟ اس نے کچھ حیران ہو کر رابعہ کو دیکھا، پھر دکھ سے بولی، میرا شہریار سے ناتا ٹوٹا نہیں ہے، کچھ بدل گیا ہے، کل میں اس کی بیوی تھی، آج بھی میں اس کی بیوہ ہوں، اور وہ ہے یا نہیں، اس کا نام میرے نام کے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ رابعہ نے نادم ہو کر اسے گلے لگا لیا، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کر کے کہنے لگی،
میں تمہاری تنہائی کی وجہ سے کہہ رہی تھی، وہاں سب کے درمیان تم خود کو بہتر محسوس کرو گی۔ یہاں تمہاری دلجوئی کرنے والا کوئی نہیں ہے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر تم نہیں چاہتی، وہ رابع کی بات کاٹ کر بولی تھی، میں چاہوں یا نہ چاہوں جانا تو ہے۔